تقریباً 1 سال پہلے وہ فیملی یہاں آئی تھی اور انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا، بہت اسٹرگل کی، ایفرٹ کی، بہت کوششیں کیں یہاں سیٹ ہونے کی، لیکن اس کے باوجود وہ چلے گئے۔ بہت سارے لوگ یہاں کمپنیز اوپن کرتے ہیں جسٹ ٹو ہیو اے ٹی آر سی۔ اگر آپ نے ٹی آر سی لینے کے لیے کمپنی یہاں کھول رہے ہیں تو اٹ از کمپلیٹلی یوز لیس، آپ اور مشکل میں آ جائیں گے۔ 14 کیٹیگریز ہیں ٹی آر سی کی، اور ان ہر ایک کیٹیگری کے اندر ٹی آر سی ملتا ہے، لیکن آپ نے یہاں آ کے کیا کرنا ہے اس کا پراپر ہوم ورک کر کے آئیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہینگ آؤٹ، آئی ایم یور ہوسٹ شیراز۔ میں نے ابھی ریسنٹلی آپ کو اپنے ایک اپارٹمنٹ کا وزٹ کروایا تھا، اور جو ریسنٹلی خالی ہوا تھا، اور اس میں ایک عراقی فیملی رہ رہی تھی، وہ واپس اپنے کنٹری عراق چلے گئے۔ ان کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ وہ لوگ کیوں چلے گئے۔ تقریباً 1 سال پہلے وہ فیملی یہاں آئی تھی اور انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا، بہت اسٹرگل کی، ایفرٹ کی، بہت کوششیں کیں یہاں سیٹ ہونے کی، لیکن اس کے باوجود وہ چلے گئے۔ ہسبینڈ وائف تھے اور ان کے 3 بچے تھے۔ ایک بیٹا تھا، بیٹا بھی کوئی ہوگا کوئی 15-17 سال کا، اور بیٹیاں ینگ تھیں ان کی، تو بیٹے سے بڑی تھیں۔ تو 1 سال پہلے جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے اپنے ٹی آر سی اپلائی کیے، اپنے اس میں کافی پیسہ خرچ کیا، مکان رینٹ پہ لیا، ایڈوانس پے کیا، ایجنٹ کو کمیشن دیا مکان کے لیے، اور بڑی کوششیں کر کے بھاگ دوڑ کر کے انہوں نے اپنی ٹی آر سی بھی بنوائیں۔ تو پوری فیملی کو ٹی آر سی مل گئی تھی، پلس یہ کہ ان فیملی کو 2-2 سال کی ٹی آر سی ملی ہوئی تھیں، جو ابھی مزید 1 سال تک ویلڈ ہیں۔ انہوں نے بڑا خرچہ کیا، پلس بہت زیادہ ایجوکیٹڈ فیملی نہیں تھی، اور بچے اسکول گوئنگ ایج کے تھے، اور ہسبینڈ جو تھے ان کا کوئی بہت زیادہ کوئی اسکلڈ نہیں تھی، کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھی، بٹ یہ کہ ہی واز اے ٹیلر ماسٹر، ان کا گارمنٹ انڈسٹری کے اندر کافی ایکسپیرینس تھا ایز اے ٹیلر۔ اب یہاں آنے کے بعد بھی انہوں نے کافی اسٹرگل کی، جاب ڈھونڈی، اور سم ہاؤ ان کو ایک ٹیلر کی جاب مل گئی، اور تقریباً سیلری جو تھی وہ 6,000-7,000 تک ان کی سیلری بنتی تھی، 7,000 7.5، پلس وہ اگر اوور ٹائم لگاتے تھے تو سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ وہ 8,000 بھی پلس کر لیتے تھے۔ اس میں بھی ان کا گزارا نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ مکان کرائے کا تھا، انہوں نے کرایہ بھی بیئر کرنا تھا، دین اس کے علاوہ گھر کی اکوموڈیشن اور گھر کی مسلینیس اور گروسری، یوٹیلیٹی بلز، یہ سارے ان کو پے آف کرنے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ جاب پہ لگا لیا، جو اسکول گوئنگ ایج کا بچہ تھا، کہ یار ہمارے یہاں جو ایکسپینسز ہیں وہ ایکسپینسز کور ہو جائیں۔ سم ہاؤ کچھ ٹائم ایسا بھی ہوا کہ میں ان سے جب ملنے گیا یا بیچ میں کبھی وزٹ ہوا تو میں نے پوچھا ان سے کہ اور آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے، تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے نا، بیٹا اور یہ تمہارے انکل جو ہیں یہ دونوں جاتے ہیں جاب پہ، تو بیٹا بھی ان کے ساتھ جاب کر رہا ہے۔ تو میں اس پہ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ بچے کا ٹائم اس طرح ویسٹ نہ کریں، آپ بچے کو اسکول گوئنگ ایج ہے، ایٹ لیسٹ اس کو اسکول میں جانے دیں۔ ابھی آپ نے اس کو فیکٹری میں جاب پہ لگا دیا ہے، اور وہ وہاں ٹیلرنگ جو ہے وہ سیکھ رہا ہے، کٹنگ سیکھ رہا ہے، اسٹیچنگ سیکھ رہا ہے، تو اس طرح اس کا فیوچر جو ہے وہ کافی پرابلم میں آ جائے گا۔ تو سم ہاؤ انہوں نے اپنی پلاننگ اکارڈنگ ٹو دیئر پلاننگ، انہوں نے جو بہتر سمجھا اپنے لیے، بچے کو کنٹینیو رکھا جاب پہ، اور تقریباً کمولیٹیولی اس فیملی کے جو منتھلی ریونیو ہو جاتا تھا وہ تقریباً کوئی 13,000 13,500 منتھلی ریونیو ہو جاتا تھا ان کا، جس میں سے تقریباً کوئی 3-3,500 ان کا رینٹ نکل جاتا تھا، دین اس کے علاوہ تقریباً کوئی 400-450، اور سم ٹائمز گرمیوں میں 400-450، اور سردیوں میں کیونکہ ہیٹنگ وغیرہ کے ایکسپینسز بھی ہوتے تھے تو وہ تقریباً 1,000 لیرہ کے اوپر ایکسپینسز چلے جاتے تھے، انکلوڈنگ ہیٹنگ اور یوٹیلیٹی بلز اور انٹرنیٹ، تمام تر بلز ملا کے
تو تقریباً 1000 لیرہ وہ ایکسپینس ان کو آ جاتا تھا. باقی ان کی جو گروسری تھی، گروسری اور گھر کے تمام تر معاملات، تو وہ نہ اس طریقے سے یہاں سیونگ کر پا رہے تھے، نہ کوئی بہت زیادہ لگژری لائف گزار رہے تھے. پلس یہ کہ جو ان کا بیٹا تھا، وہ بیٹا بھی ان کے ساتھ جاب کر رہا تھا. اس کا بھی فیوچر جو تھا وہ کمپرومائز ہو رہا تھا، کیونکہ وہ فیکٹری میں جاب کر رہا ہے، اسٹیچنگ سیکھ رہا ہے، نٹنگ سیکھ رہا ہے. اگر تو اس نے فیوچر میں مطلب آپ کو ایجوکیشن بہت کچھ دیتی ہے. ایجوکیشن سے آپ اپنے مستقبل کو چینج کر سکتے ہیں. ایجوکیشن آپ کو مزید رستے ڈھونڈنے میں مدد دیتی ہے کہ آپ کس طرح مزید ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ڈگریاں آپ لے لیں. ایجوکیشن آپ کو بتاتی ہے کہ جو آپ ہیں وہ کون ہیں، اور یہ پوری دنیا کیا ہے، کہاں کہاں سے رسک آ رہا ہے، کس طرح آپ رسک کو ڈھونڈ سکتے ہیں، کون کون سی اپرچونٹیز آپ کے لیے اویلیبل ہیں. لیکن ایک بچہ اپنی گروئنگ ایج میں ایک ایسے پروفیشن میں لگ جائے جہاں وہ صبح ایک اٹھے اور اٹھ کے اپنی اسٹیچنگ میں لگا ہوا ہے، دین اس کے بعد وہ ایک سپلائی چین کا ایک پارٹ بن کے کانسٹنٹلی آگے کئی سال تک وہ وہی کام کرتا رہے. تو بہرحال انہوں نے بڑی اسٹرگل کی، بڑی کوششیں کی، بہت ایفرٹ کی، لیکن ان کے اخراجات یہاں اس لحاظ سے نہ ان کی کوئی سیونگ ہو پا رہی تھی، نہ ان کی کوئی سیونگ ہو پا رہی تھی، نہ وہ کوئی لگژری لائف گزار پا رہے تھے، نہ ہی ان کا بچوں کا کوئی فیوچر بہت برائٹ بن رہا تھا. بھائی یہاں ترکی میں اپنی ویڈیوز میں بھی یہ ملٹیپل ٹائم ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہاں ترکی میں وہ لوگ بہت بہتر طریقے سے رہ رہے ہیں جن کا کوئی پراپر بزنس ہے، یا پھر وہ لوگ یہاں بہت آرام سے رہ رہے ہیں جو فورن جاب ہے یا جن کی ریموٹ جاب ہے، جن کا پیسہ باہر سے آ رہا ہے. جن کا پیسہ باہر سے آ رہا ہے either they are businessmen, they are freelancer, whatever they are. اگر وہ باہر سے کما رہے ہیں اور یہاں خرچہ کر رہے ہیں تو they can survive. یہاں چیزیں جو پہلے جو پرائز تھے اب آلموسٹ ہر ایک چیز کے پرائز ڈبل ہو گئے ہیں. یہاں سروائیونگ آسان نہیں ہے. تو اس فیملی نے بھی، عراقی فیملی نے بہت اسٹرگل کی، بہت کوششیں کی، بڑا پیسہ خرچ کیا. خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ یہاں سیٹ نہیں ہو سکے. اور اگر ہم کمولیٹیولی دیکھیں ریٹرن آف انویسٹمنٹ کہ جی اس ایک سال کے اندر جو انہوں نے اخراجات کیے، انہوں نے یہاں کیا گین کیا. جاب میں سٹک رہے، سیونگ کے لیے نہ وہ بہت زیادہ گھوم پھر سکے یہاں، نہ انہوں نے بہت زیادہ کوئی لوکیشن ایکسپلور کی، نہ انہوں نے ٹورزم یہاں ٹورسٹ ایکٹیویٹیز کی. کانسٹنٹلی یہاں آئے، آ کے اسٹرگل اور ایفرٹ میں لگ گئے. اس کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. ناؤ دے آر بیک ٹو دیئر کنٹری. تو آپ لوگ بھی اگر ترکی آ رہے ہیں تو کائنڈلی ان ساری چیزوں کو فوکس میں رکھیں. یہاں بہت سارے سوشل میڈیا پہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ بھی کہ یار گھوم رہے ہیں، لائف گزار رہے ہیں، لیکن اٹ از ناٹ دا سیم کیس فار ایوری ون. یہاں بہت سارے لوگ بہت ٹف لائف گزار رہے ہیں، بہت لگژری لائف بھی گزار رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو یہاں سیٹ کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے یا تو اپنی جاب، آپ کی ریموٹ جاب ہو، یا آپ کا کوئی بزنس ہو، یا پھر آپ یہاں اگر آ رہے ہیں تو آپ، بہت سارے لوگ یہاں کمپنیز اوپن کرتے ہیں جسٹ ٹو ہیو اے ٹی آر سی. اگر آپ نے ٹی آر سی لینے کے لیے کمپنی یہاں کھول رہے ہیں تو اٹ از کمپلیٹلی یوز لیس، آپ اور مشکل میں آ جائیں گے. لیکن اگر آپ یہاں کوئی کمپنی فارم کر رہے ہیں، کوئی کمپنی کھول رہے ہیں، اور آپ کا پراپر بزنس کا کوئی پلان ہے، آپ نے یہاں بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، کوئی گروسری اسٹور کھولنا ہے، کوئی شاپ اسٹارٹ کرنی ہے، کوئی آپ نے کوئی سروسز اسٹارٹ کرنی ہے، تو آپ پھر بزنس اسٹارٹ کریں جس کو آپ کنٹینیو بھی کر سکیں، جس کو آپ کانسٹنٹلی چلا بھی سکیں. اس کے اخراجات اسی کمپنی سے نکالیں، اپنے گھر کے ایکسپنسز نکالیں، اپنی سیلریز نکالیں کمپنی سے، مزید اس سے لوگوں کا روزگار جنریٹ ہو. یہ سوچ کے آپ یہاں آ کے کمپنی کھولیں. لیکن اگر آپ جسٹ ٹی آر سی لینے کے لیے کمپنی کھول رہے ہیں تو آئی وڈ ناٹ سجیسٹ یو. تو اچھی طرح آپ ہوم ورک کریں. یہاں لوگوں کو ٹی آر سی ملتا ہے، ٹورسٹک ٹی آر سی بھی ملتا ہے،
یہاں اسٹوڈنٹ ٹی آر سی بھی ملتا ہے، یہاں ریزیڈنس ٹی آر سی بھی ملتا ہے، یہاں میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بھی ٹی آر سی ملتا ہے، یہاں پر فیملی ریزیڈنسی بھی ملتی ہے. 14 کیٹیگریز ہیں ٹی آر سی کی، اور ان ہر ایک کیٹیگری کے اندر ٹی آر سی ملتا ہے. لیکن آپ نے یہاں آ کے کیا کرنا ہے، اس کا پراپر ہوم ورک کر کے آئیں. باقی آپ کے کوئی بھی کوشچن ہو، جسٹ لیٹ می نو ان دا کمنٹ بلو. اس ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم.